خلیفہ ہارون رشید عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھا۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سے شہرت صرف ہارون رشید کو نصیب ہوئی۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون رشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لیں۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام امراء و تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبلائز کر دیا، لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ ایک رات ہارون رشید شدید ٹینشن میں تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹینشن کی اس حالت میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کا استاد بھی تھا، اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون رشید نے یحییٰ خالد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرایا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد فوراً فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ خالد نے عرض کیا کہ کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا کہ جناب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمے لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی، بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا، شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا، بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی، شیر کے قریب پہنچی، بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا، دوڑا، لیکن وہ چیل کو پکڑ نہ سکا۔ یحییٰ خالد رکا، اس نے سانس لیا اور خلیفہ ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، چند دن بعد بندریا واپس آئی، شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے۔ بندریا کو غصہ آیا اور اس نے چلا کر کہا، تم کیسے شیر ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے، تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے، یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید کو کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیں، اللہ کے حضور گر جائیں اور اس سے توبہ کیجیے، اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس، ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، چلتے چلتے ایک آخری بات عرض کرتا چلوں
کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کوئی قول، کوئی واقعہ، کوئی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو تھوڑے سے مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرمایا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک ہی لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکے۔ تو اس کام میں دیر مت کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے اور معاف فرما کر رحم و کرم فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔